انیس بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انیس بھائی، آپ کہتے ہیں کہ میں کیوں ایم آئی ایم کا یعنی اسد الدین اویسی کا سپورٹ کرتا ہوں، اس کی 10 وجہیں ہیں۔ 10 وجہ میں سے ایک آپ نے بتایا کہ اویسی ایماندار ہے۔ اویسی کا جب باپ ایماندار نہیں ہے، جس کو ہائی کورٹ آف تلنگانہ نے یہ بتایا ہے کہ لینڈ گرائبر ہے، جس کا پروف اس میں وہاں کے انگریزی پیپر کا کٹنگ اس میں موجود ہے، پروف کے ساتھ ساری باتیں کروں گا۔ آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ اور تمام بھکتوں کی طرح سے میں لفظی کر رہا ہوں۔ تو جس کا باپ ایماندار نہیں ہو، 200 کی زمینیں قبضہ کر کے بیٹھا ہو، اس کا بیٹا کیا ایماندار ہوگا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی کہ جس کی جسم میں ایک قطرہ بھی خون حرام کا پہنچ جاتا ہے، اس کے سارے بدن جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ اس سے صحیح کا سرزد ہونا کسی بھی طرح سے لامحال ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ نے کہا کہ وہ نڈر ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کا باپ کوتوال ہو، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی کہ جس کے سر پر بی جے پی کا ہاتھ ہو، آر ایس ایس کا ہاتھ ہو، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نڈر رہے گا ہی۔ ایک سیٹ بچانے کے لیے وہ پورے ہندوستان کے تمام قوم بھر کے ووٹوں کو ایک ووٹ کو بی جے پی کے جھولی میں ڈالتا ہے، اس کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات۔ تیسری بات، آپ نے یہ کہا کہ وہ بے داغ ہے۔ بے داغ کہاں سے ہے بھائی؟ وہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کو، اس کی سی ای او کو جیل کرا کے اور 25 لاکھ مسلمانوں کی روزی روٹی کو بند کروانے والا اویسی ہے۔ وہ بے داغ کہاں سے ہو گیا؟ اپنی گندی سیاست کو، اپنی بلیک میلنگ کی سیاست کو، اپنی غنڈہ گردی کو، اپنی تمام طرح کی انا پرستی کو، گھمنڈ اور غرور کو، تکبر کو چھپانے کے لیے ایک خاتون، مسلم خاتون کو جیل کرایا اور 25 لاکھ مسلمانوں کی روزی روٹی بند کرایا، کمپنی کے پیچھے روزی روٹی پانے والوں کو بے سہارا کر دیا۔ وہ بے داغ کہاں سے ہو گیا بھائی؟ صاف بولنے والا ہے۔ آپ نے کہا کہ صاف بولنے والا ہے۔ صاف بولنا یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے چرب زبان ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ ممکن ہے کہ اس کی چرب زبانی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی چرب زبانی سے میں متاثر ہو جاؤں اور اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو چرب زبانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صاف ہے اور وہ صاف بولنے والا ہے۔ وہ اسکرپٹ رائٹر پڑھنے والا ہے، اسکرپٹ رائٹ کر کے دیا جاتا ہے، جیسا کہ کیجریوال نے اوپر لکھ کر کے مطلب ویڈیو میں بولا، جس کی کاٹ ہر 2 لفظ پر مقدمہ کرنے والا اویسی ایک لفظ نہیں بول سکا آج تک۔ تو اسکرپٹ لکھا ہوا آدمی صاف بولے گا ہی، صاف پڑھے گا ہی۔ آپ نے 5واں کہا کہ کبھی دنگا نہیں کرایا۔ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کے بولنے سے، اس کے بے تکے الفاظ سے، اس کے بھائیوں کے بولنے سے جتنے دنگے ہوئے ہیں، ہندو بھائیوں کی دیوی دیوتاؤں کو ان لوگوں نے گالیاں دیا۔ ان لوگوں نے یہ بولا کہ کیا نام ہے، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے جو ہے پولیس ہٹا لو اور ہم دکھا دیں گے کہ ہماری کیا اوقات ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی دنگا نہیں کرایا۔ انہی لوگوں کی وجہ سے دنگا ہوا ہے۔ موب لنچنگ جتنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے پیچھے اویسی کا نام لے کر کے، اس کے الفاظ کو دہرا کر کے موب لنچنگ ہوا۔ یہ بھی ایک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ بلاتکاریوں، ڈکیتیوں، ہتھیاروں کو ٹکٹ نہیں دیتا، یہ بھی غلط ہے۔ حیدرآباد کی ایک عورت کا ایک ویڈیو آیا، اس نے بتایا کہ ابھی بھی کسی بھائی کے پاس ہوگا تو اس میں بھیج دے گا۔ اس نے بتایا کہ ایم آئی ایم والوں نے اس کو کڈنیپ کر کے اس کا بلاత్కాر کیا۔ اور اذان پبلک اسکول کا آپ بھول گئے؟ اذان پبلک اسکول میں اسی کے کاریہ نے، اسی کے آدمی نے، اسی کی پارٹی میں، ایم آئی ایم میں کام کرنے والے نے اذان پبلک اسکول میں جیلانی نام کا بندہ 4 سال کی بچی سے بلاత్కాر کرتا ہے۔ وہ چیز شاید آپ کے سامنے نہیں پہنچی ہوگی، لیکن آپ چاہیں تو اس کو اٹھا کر کے دیکھ لیں۔ شہباز احمد خان کے اوپر
جو ایم آئی ایم کا ایک گلی کوچے کا گنڈا ہے، اس کے اوپر بلاತ್ಕಾರ کے مقدمے ہیں. نیوز پیپر کی کٹنگ ابھی میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے حق کے لیے لڑنے والا ہے. کہاں پر حق ملا آپ کو بھائی؟ یہ لڑنے والا ہے تو آپ کو حق ملا کہاں؟ یہ حیدرآباد کے غریبوں کے لیے، حیدرآباد کی سڑکوں کے لیے، حیدرآباد کے ہاسپٹل کے لیے، حیدرآباد کی گلیوں کے لیے اور نالیوں کے لیے تو یہ لڑنے والا ہے نہیں. آپ کے حق کو یہ دلانے والا کون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کے جھلاوے میں، اس کے بہکاوے میں، اس کے لچھے دار تقریروں میں آپ لوگ آ گئے ہیں. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے. جھوٹ فریب کی پولیٹکس نہیں کرتا. اس سے بڑا جھوٹا لعنت اللہ علی الکاذبین ہم نے دیکھا ہی نہیں. یہ بولتا ہے کہ مطلب ایک وقت میں 15 بوٹل خون ہم نے دیا. اس سے بڑا جھوٹ نعوذ باللہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی جھوٹ کیا ہو سکتی ہے کہ اکبر الدین اویسی کہتا ہے کہ میرے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹ! یہ 15 بوٹل خون خود دیتا ہے اسد الدین اویسی اور کہتا ہے کہ میں اس کو لے کر کے دوڑ رہا تھا، جبکہ 15 بوٹل خون جرسی گائے 15 لیٹر دودھ نہیں دے سکتی. 15 بوٹل خون اور پانی پورا اگر انسان کے جسم کو نچوڑ دیا جائے ایک تیل کے کولو میں، تو سمجھو کہ 15 بوٹل خون، پانی اور خون دونوں نہیں نکلیں گے. اس نے خون دیا اور خود ہی لے کر کے دوڑا. اس سے بڑا جھوٹا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا. کوئی گھوٹالہ نہیں کیا. ارے بھائی، اس کے گھوٹالے سے پوری حیدرآباد کی مسجدیں، پوری حیدرآباد کی زمینیں، پورے حیدرآباد کی وقف زمینیں، پوری حیدرآباد کی قبرستان کی زمینیں، پوری حیدرآباد کی کیا کہتے ہیں اس کو، کئی طرح کے غریبوں کی زمینیں ان لوگوں نے ہتھیا لی ہے. یہ چیز آپ کو نہیں پہنچی؟ پورا انٹرنیٹ پر بھرا پڑا ہوا ہے ان کے اس طرح کے گھوٹالے کی کہانیاں بھری پڑی ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. غلط ہے بھائی، کم از کم آنکھیں کھولو. ٹھیک ہے، کبھی کوئی گھوٹالہ نہیں کیا. سب سے بڑی جھوٹ غریبوں، بے بس لاچاروں کی مدد کرتا ہے. سب سے بڑا جھوٹ. سب سے بڑا جھوٹ ابھی ہم نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے اسی گروپ میں. اس نے بولا کہ کیا نام ہے، خاتون نے، بیچاری غریب ہے، کہنے لگی کہ ہم نے اپنے گھر سے 8 ووٹ دیے اور 1 روپے آج تک نہیں لیے. جبکہ آٹو پیسوں پر آج ووٹ بکتے ہیں. سب پیسے دے کر کے ووٹ لیتے ہیں. وہ خاتون اسی ویڈیو میں کہہ رہی ہے ابھی 4 دن پہلے کہ اس کی ماں جو ہے وہ کورونا متاثر ہو گئی. اس نے کہا کہ اکبر الدین اویسی صاحب، اسد الدین اویسی صاحب، ہماری ماں کو اپنے ہاسپٹل میں، جس میں یہ جھوٹ بول کر کے کہتے ہیں کہ 20 روپے میں 3 مہینے کا کارڈ دیا جاتا ہے، جبکہ ایک ٹیلی فونک اسی آپ کی پوسٹ کے نیچے ہی ایک ویڈیو جاری ہوا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور 150 روپے کا خالی کنسلٹنٹ فیس ہے وہاں پر اس کے ہاسپٹل میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیچاری غریب بے سہارا اپنی ماں کا علاج کورونا کا کرانا چاہتی ہے، لیکن اس میں چونکہ پیسے کمائے جا رہے ہیں، گھوس کھائے جا رہے ہیں، سود کھائے جا رہے ہیں، اس لیے اس کا، غریب کا، بیچاری کا، اس کی ماں کا علاج نہیں ہو سکا. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سودی کاروبار کرنے والا شخص ہے. سودی کاروبار کرنے والے لوگ ہیں. سودی کاروبار کرنے والے لوگوں کا حمایت کرنے والوں کو بھی اسی جرم کے کٹگرے میں قرآن اور حدیث نے کھڑا کیا ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کا بالکل حمایت نہ کریں. جس کے گناہوں کا آپ کے اوپر حمایت کی وجہ سے جرم پہنچ جائے. سود کا کام کرنے والوں کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے حدیث اور قرآن میں کہ اگر کوئی سود کا کاروبار کرتا ہے تو وہ گویا اپنی ماں سے زناکاری کرتا ہے. سود کا کام اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے خود سے اس کے خلاف جنگ بتائی ہے. تو لہٰذا آپ لوگ اگر ایسے لعینوں، مردودوں، ایم آئی ایم والوں کا سپورٹ کرتے ہیں تو بھائی یہ آپ کی اپنی اپنا ظرف ہوگا. ہم لوگ بری الذمہ ہیں، آپ کو بتا چکے، سمجھا چکے. اب یہ بات دیکھنے والی ہے کہ آپ لوگوں کے پاس، آپ کے پاس خصوصاً کتنا عقل سلیم ہے کہ اتنے سارے ثبوتوں کے ہونے کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ جو شخص حیدرآباد کی سرزمین پر صرف اور صرف 7 اپنے آبا و اجداد کی سرزمین پر 7 سیٹوں سے الیکشن لڑتا ہے، وہ جا کر کے بہار جیسے اسٹیٹ میں 2000 کلومیٹر، 1800 کلومیٹر دور، مہاراشٹرا جیسے دور کے
سرزمین پر جا کر کے 50-50، 52-52، 32-32 سیٹیں لڑتے ہیں یہ لوگ، اور پھر آپ کے ایک ایک ووٹ کو یہ لوگ تقسیم نہیں کرتے ہیں، بیچتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کون سا گھوٹالہ ہے، یہ کون سا کارنامہ ہے؟ اس چیز کو آپ لوگ سمجھیے، اور امید کرتا ہوں کہ امت مسلمہ اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھے گی کہ اگر کوئی غدار ملت ہے، غدار قوم و ملت ہے، تو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی اور آل انڈیا مجلس اتحاد المنافقین کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سمجھ دے۔